مجھے اپنے گھر کی نوکرانی سے محبت ہو گئی اور میں نے بیوی سے کہا کہ میں نوکرانی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ساری جائیداد میری بیوی کے نام تھی، اور میں نے نوکرانی کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور ایک رات بیوی کو جان سے مار دیا اور ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لی۔ پھر میں نے وہ گھر بیچ کر ایک بڑا بنگلہ لیا اور نوکرانی سے نکاح کر لیا۔ لیکن جیسے ہی پہلی رات کو میں نے نوکرانی، جو کہ اب میری دلہن بنی بیٹھی تھی، میں اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ تو مجھے ہمیشہ سے امیر ہونے کا شوق تھا، لیکن میرے نصیب میں حد سے زیادہ غریبی لکھتی گئی تھی۔ میرے حالات کبھی ٹھیک نہ ہوئے۔ میرا باپ غربت کی وجہ سے قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے میں بھی قرضے میں ڈوب گیا۔ ماں بھی بیماریوں سے لڑ لڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب تو کوئی ایسا بھی نہ رہ گیا تھا جو میری شادی کروا سکے۔ ایک دن مجھے نے ایک دوست نے مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، عورتوں کے پاس امیر ہونے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ کسی امیر آدمی سے شادی کر لیں یا پھر خود پیسے کمائیں، لیکن عورتیں امیر آدمی سے شادی کرنا مناسب سمجھتی ہیں۔ اسی طرح مردوں کے پاس بھی دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو خود اپنے بل بوتے پہ کچھ جمع جوڑ کر لیں یا پھر وہ کسی امیر عورت سے شادی کر لیں۔ میں نے اسے کہا کہ پاگل، ایسے تھوڑا نا امیر عورتیں مل جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بڑے سے بنگلے کا ڈرائیور رکھوا دیتا ہوں، تو یہ گاڑی چلانی تو آتی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں بھائی۔ اس نے کہا بس تو وہاں پہ ڈرائیور کی حیثیت سے کام کر۔ اس سیٹھ کی ایک بڑی خوبصورت سی بیٹی ہے اور وہ سیٹھ بستر پر پڑا ہے۔ جیسے ہی سیٹھ مرے، بیٹی کو اپنے قابو میں کر لینا۔ میں نے کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے یہ سب کچھ بہت آسان ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے لیے آسان ہے کیونکہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، تجھے دیکھ کے تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو ڈرائیوری کر رہا ہے۔ بات تو ایسے ہی تھی، میں واقعی بہت خوبصورت تھا۔ مجھے دیکھ کر تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں خود بہت امیر آدمی ہوں۔ میں نے اپنے دوست کو کہا ٹھیک ہے، میرا کام لگوا دو۔ ویسے بھی میں اکیلا تھا، وہ لوگ رہنے کی جگہ بھی دیتے تھے اور کھانا بھی۔ ہائے ہائے، اس نے مجھے رکھوا دیا۔ یہ لوگ واقعی ہی بہت زیادہ امیر تھے۔ گھر میں صرف ایک بوڑھا باپ اور اس کی بیٹی تھی۔ باپ بہت ہی زیادہ بیمار تھا، بیچارہ بستر پر پڑا تھا۔ میں نے گھر میں گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ اس کے کام کرنے بھی شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم بہت اچھے انسان اور بہت خوبصورت بھی ہو۔ میں نے کہا کہ میں کسی کے گھر بھی ڈرائیور کا کام کرنے والوں سے نہیں تھا، بس حالات نے اس جگہ لا کے چھوڑا ہے۔ اب اکیلا ہو اس لیے ایسے گھروں میں کام کرتا ہوں تاکہ رہنے کے لیے چھت مل جائے۔ اور اس نے کہا کہ تم بہت اچھے انسان ہو، تمہارے سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے، میری عمر میں اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ وہ مجھے کہتا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے بڑا پریشان ہوں، مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں نے دل ہی دل میں کہا سیٹھ صاحب آپ گھبرائے نہیں، میں ہوں نا۔ ایک دن ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی اور میرا تیر نشانے پہ لگ گیا۔ ویسے میرا ایک ہی تیر نشانے پہ لگا اور دوسرا نہیں۔ میں نے ان کی بیٹی کو پٹانے کی کوشش کی تو اس نے فوراً پھانپ لیا۔ اس نے کہا بھائی، مجھ سے اس لیے اچھے سے بات کر رہے ہو تاکہ میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں، کیونکہ میرا باپ مرنے والا ہے اور میں ساری جائیداد کی مالکن ہوں۔ میں نے کہا یہ لڑکی تو ضرورت سے زیادہ ہی چالاک ہے۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی اور سمجھدار بھی، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ اس طرف سے میرا کام ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے اس کے باپ کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ باپ اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، تم خوبصورت آدمی ہو، بس تمہارے پاس دولت کی کمی ہے۔ جب تمہارے پاس دولت آ جائے گی تو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ تم ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ لڑکی نے بہت واویلا کیا کہ میں اس بندے سے شادی نہیں کروں گی، یہ بہت چالاک ہے، یہ دولت کے چکر میں ہے۔ لیکن باپ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ باپ نے کہا جناب، اگر تم شادی نہیں کرو گی تو میں مرنے کے بعد بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قیامت والے دن بھی میں تمہارے مقابل کھڑا ہو جاؤں گا، تمہیں میری قسم ہے۔ اس آدمی سے شادی کر لو، یہ بہت اچھا آدمی ہے، دولت تمہارے پاس ہے، تم نے دولت کا کیا انکار کرنا ہے؟ تمہارے لیے ایسا ہی احساس کرنے والا مرد میں تلاش کرنا چاہتا تھا اور یہ خود ہی ہمارے پاس آ کے میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی۔ اس کا نام کشمالہ تھا۔ اس نے شادی تو کر لی لیکن وہ میرے پاس نہیں آ رہی تھی۔ میری حیثیت اس گھر میں وہی تھی۔ ایک دن میں نے نوکر کو حکم دیا کہ جو بازار سے چیز لے کر آؤ، تو نوکر نے مجھے کہا دیا کہ تم کب سے مالک بن گئے؟ اوئے، تمہاری اتنی ضرورت، تم میرے ساتھ والے نوکر ہو؟ تو میں نے اسے اچھی طرح ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرا کشمالہ بی بی سے نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ تم خود اس کو بی بی کہہ رہے ہو۔ وہ اس بات پہ ہنسنے لگا تو میں اس نوکر کو کام سے نکال دیا اور میں نے کشمالہ کہا کہ تم میری بیوی
اور میرے ساتھ بیویوں کی طرح رہا کرو. گھر کے نوکر مجھ پر ہنستے ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تم بھوکے ننگے ہو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ کبھی بیویوں کی طرح نہیں رہوں گی. یہ خیال تو اپنے دل سے نکال دو. تمہیں گھر چاہیے تھا، گھر مل گیا. بنگلہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، گاڑی مل گئی. عیاشی سے رہو، مزے کرو، پر میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یہ سوچنا بھی نہیں. تھی نا وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا. بس تم اس گھر میں پڑے رہو. تمہاری وہی اوقات ہے جو پہلے تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اس نے میری بےعزتی کر دی. میں نے بازار جتن کیا لیکن یہ عورت مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی. یہ عورت مجھ سے کسی طرح سے بھی تسخیر نہیں ہو رہی تھی. اور اب میں کیا کر سکتا؟ مجھے اب اس پہ غصہ آنے لگا. آخر اس کو غرور کس بات کا تھا؟ امیر میرا وہی دوست جس نے مجھے مشورہ دیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ تھا. وہ رہتا تو گاؤں میں تھا لیکن میری اس چالاکیوں میں برابر کا شریک تھا. لیکن میری اس سے روز بات ہوتی تھی. میں روز کی رپورٹ اسے دیتا، باس کی طرح اس کو بتاتا. وہ مجھے مشورہ دیتا جیسے کوئی شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کو بتاتی ہے. یا اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس نے کہا یہ عورت تو کسی طرح میرے قابو میں نہیں آ رہی. اس نے کہا یہ آئے نہ آئے اس کو ایک طرف رکھو، اس دولت کی طرف دیکھو، قابو کرو ہر چیز. گھر کو دیکھو، بنگلے کی طرف دیکھو، ساری چیزوں کا مالک بناؤ. میں نے کہا اگر اس نے کوئی ایسا کام کر دی کہ مجھ سے خود خلا لے لے. اچھا خلا لے لے اور کسی اور سے شادی کر رہی ہے، کوئی وصیت وغیرہ لکھتی، تب میں کیا کروں گا؟ میرے دوست نے کہا یہ بات ہے، یہ ایسا کر سکتی ہے، یہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. تم ایک کام کرو، تم کس طرح اس سے جان چھڑاؤ. اس نے کہا کہ کیسے جان چھڑاؤں؟ اس نے کہا اس کا کام تمام کر دو. من ہی من میں خیال آیا، لیکن اس نے کہا کہ اس کو طلاق دے دوں. اس نے کہا کہ نہیں، طلاق دینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تم پر دولت کے ہر جانے کا کیس کر دے گی. تم اس کو جان سے ہی مار دو تاکہ بات ہی ختم رہے، اور نہ سانپ رہے نہ بانسری بجے، وہ ختم ہو جائے. کہہ دینا کہ چھت سے گر گئی تو چھت پہ لے جاؤ اور پیچھے سے دھکا دے دو. ہائے ہائے ہائے، میرا دوست تو بہت ہی زیادہ عجیب آدمی تھا. دراصل اس کے اپنے گھر کے حالات بھی ایسے تھے کہ اس کی ایک بیوی نے خودکشی کر لی تھی، جبکہ سارا محلہ کہتا کیونکہ اس نے خود ہی اپنی بیوی کو جان لی ہے. لیکن وہ کہتا کہ میری بیوی نے خودکشی کی ہے. اور اب مجھے بھی اسی طرح کا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگا. میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے پیار سے منانے کی کوشش کروں گا. اس نے کہا کہ پھر کرتے رہو کوشش، وہ کسی اور کو پسند کر لے گی. ایسے لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اور جب وہ تمہیں اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی تو ہمارے رشتے کے دائرے میں کیوں رہے گی؟ اس کی یہ بات میرے دماغ پہ جا لگی. میں نے کہا ہوں تو کچھ کرنا ہی پوسی کہ واقعی جب وہ مجھے اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی تو وہ میرے رشتے کے دائرے میں کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ تو کسی اور کے ساتھ بھی شادی کر لے گی، وہ مجھ سے خلا لے لے گی. ایک دفعہ اگر اس نے مجھ پر کیس کر دیا تو پھر خلا وہ کر رہے گی، اور وہ جا کر رہے گی، تو میں کسی کاری نہیں رہوں گا. مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا. یہ تو ہمارے گھر کا نوکر ہے اور سارا معاملہ اس کے حق میں ہو جائے گا. میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن شاید اب مجھے یہی کرنا تھا. میں نے کچھ دن اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی ایسی ضدی تھی کہ جس کی حد نہیں. گھر کے نوکر کہتے تھے اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا. ساری زندگی اس نے غرور کیا، لوگوں کو نیچا دکھایا. تبھی تو اس کی آخرت اتنی بری ہوئی کہ 3 سال تک چارپائی پہ پڑا رہا اور پھر دنیا سے چلا گیا. یہ اس کی بیٹی ہے، یہ بھی ایسی ہے اور یہ بھی ایسے ہی مرے گی. اس کا انجام بھی ایسے ہی ہونے والا ہے. گھر کے نوکر بھی اس سے تنگ تھے. وہ مجھے بھی نوکر کی حیثیت پہ رکھتی تھی. ایک دن گھر میں مہمان آ گئے تو اس نے کہا کہ یہ اس کا گھر ڈرائیور ہے. اس نے تعارف نہیں کروایا کہ یہ میں اس کا شوہر ہوں. یہاں تک کہ مہمانوں نے کہہ دیا کہ تم تو بڑا خوبصورت ڈرائیور رکھا ہوا ہے، میں کام کروں، اس سے شادی کرنا. تب اس کے منہ پہ تھپڑ پڑا، کیونکہ اس سے یہ سننے کی اس سے امید نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹ رہی تھی. اب مجھے بہت غصہ آ گیا. میں نے سوچ لیا کہ میں اس سے جان سے مار ڈالوں گا. میں نے اسے چھت سے دھکا نہیں دینا تھا، لیکن میں نے اس کے کھانے میں زہر ملانے کا ارادہ کر لیا. میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور اس میں زہر ملا دیا اور نوکرانی کو کہا کہ جا کر یہ بی بی جی کو پلا دو، اس کو دے دو، اس کی طبیعت خراب ہوگی. اور اسپتال چلی گئی. اسپتال والے سے اندر لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسپتال والوں نے خبر دی سنائی کہ اس دنیا سے چلی گئی. ہائے ہائے ہائے، کنڈا ہی صاف ہو گیا اور اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہو گیا ہے، اور اس کی لاش اب رکھ نہیں سکتے. ہم آپ کو تابوت میں ڈال کر دیں گے، اب بس جلدی سے دفنا دیجیے گا. میں ویسے بھی کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ساری دولت میری ہو گئی. میں نے سارے نوکروں کو کام سے نکال دیا اور نئی نوکر رکھ لیا ہے. کے کھانے پکتے، سارے گھر کی سیٹنگ بھی اپنے حساب سے کرا لی. فریدی دولت ملی، میں کیا آرام تلائی. لیکن مجھے ایک دوست نے کہا کہ اب تم اس گھر میں نہیں رہو. ہو سکتا ہے اس لڑکی کے کوئی رشتہ دار ہوں میں کہ تو بہت بڑے خاندان ہوتے ہیں، بڑے خاندان ہوتے ہیں، بلکہ کوئی عہدہ دار نہ نکل آئے.
اس کے چاچو یہ بیٹے نہ سامنے آ جائیں اور وہ کہیں کہ جائیداد ہمیں چاہیے کیونکہ تمہاری بیوی کو کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ میرے دوست نے بڑے پتے کی بات کی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ویسے وہ یہ باتیں مجھے ایسے نہیں بتاتا تھا، ان باتوں کو بتانے کے بعد وہ مجھ سے پیسے بھی دیا کرتا تھا، وہ اپنا گیم چلائے، لیکن میں بھی اس کو دے دیتا تھا کیونکہ اس کے پاس بھی زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، اور آج کل وہ دوسری شادی کرنے کے ارادے میں تھا کیونکہ تیسری شادی کرنے کی ایک بیوی تو اس کی مر چکی تھی۔ میری دوست نے کہا کہ یہ گھر بیچ دو اور کسی اور شہر میں جا کے گھر لے لو۔ اس کا مشورہ بالکل ٹھیک تھا، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ کل کو کوئی اور آ جاتا تو مجھ سے سوال جواب کرتا، اگر کوئی سمجھدار آدمی آ جاتا تو فوراً مان لیتا کہ یہ سب کچھ میرا ہے ہی کیا ہوا ہے۔ میں نے اس گھر کو بیچنے کے لیے کوشش کرنی شروع کر دی۔ 15-20 دن میں یہ گھر بھی بیچ گیا۔ میں حیران تھا کہ اتنی جلدی یہ گھر خریدنے کے لیے مجھے خریدار کیسے مل گیا، لیکن لوگوں کے پاس بڑے بڑے پیسے ہوتے ہیں، ہم غریب والے لوگ اپنے دائرے میں رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں تو ساری دنیا ہی غریب ہے، ہائے ہائے ہائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں، گھر بک گیا، گھر کا سامان بھی بک گیا، میں نے وہ پیسے دیے، میں نے دوسرے شہر چلا گیا اور میں نے وہاں جا کر ایک بڑا سا بنگلہ خرید لیا۔ یہاں پر میں نے وہی سامان سیٹ کر لیا اور نوکر وغیرہ بھی رکھ لیے، اور اب میں یہیں پر رہنے لگا، کاروبار بھی وہی تھا، وہیں سے پیسے آ جاتے تھے، آ جایا کرتے تھے۔ میں کبھی کبھی چلا بھی جاتا تھا کیونکہ پورے کاروبار کو شفٹ کرنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن گھر میں نے آرام سے شفٹ کر لیا تھا۔ اب میں مالک بن گیا تھا۔ ایک معمولی ڈرائیور سے اتنے بڑے بنگلے کا مالک بن جانے کا سفر میں نے صرف 2.5 سال میں پورا کر لیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی کسی خواب کی طرح چل رہی ہے۔ ایسے تو خواب میں ہی ہوتا ہے، کوئی وہ حقیقت ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بڑی دعائیں دی، اس نے واقعی صحیح وقت پر مجھے صحیح عقل بانٹی تھی۔ ایسے لوگ بھی آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے جو آپ کو صحیح وقت پہ صحیح مشورہ دے۔ پر اب میں اکیلا رہتا تھا اور میرا دل نہیں لگتا۔ میرے دوست نے کہا کہ تمہارے گھر میں عورت نہیں ہے نا، گھر میں عورت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ اب میں کیسے شادی کر لوں، اتنی جلدی تو نہیں ہونے والا۔ وہ میری پہلی بیوی بڑی خوبصورت یار، پر اس کے اندر غرور بہت تھا۔ میں دوبارہ سے کسی عورت کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں ایک دو سال اس دولت کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جب میری تھوڑی عمر بڑھے گی تو میں شادی کر کے بچے پیدا کر لوں گا، پھر اس کے بعد تو بچے سنبھالنا پڑتے ہیں، گھر ہوتا ہے، جاؤ اب جواب دینے پڑتے ہیں، ہر بات بتانی پڑتی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ تو بھی زیادہ عقل مند ہے۔ اس نے کہا کہ پھر بھی گھر میں ایک عورت کون؟ میں نے کہا تو یہ نہیں کہ تم شادی کر لو تو میں کام کروں، میں تو ایک نوکرانی رکھ لو جو اچھا سا کھانا پکاتی ہو، اور ایک عورت کے ہاتھ جب گھر کو لگتا ہے تو گھر کی شکل ہی بدل جاتی ہے، گھر کے اندر رونق بھی آ جاتی ہے، چہل پہل بھی ہو جاتی ہے۔ تم گھر آؤ گے تو ہمارے لیے اچھا سا کھانا بنا ہوگا، گھر کو بھی سنوارے گی، سجا کے رکھے گی، تمہیں بھی محسوس ہوگا کہ گھر میں عورت کے ہونے سے کتنا اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں تیری بات ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ہی نوکر رکھا ہوا تھا اور سارے کام نہیں کر پاتا تھا کیونکہ وہ تو ایک مالی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا، گھر بھی صاف کر لیتا تھا، لیکن کھانا بنانا نہیں آتا تھا، خود ہی بنا کر کھا رہا ہوتا تھا۔ میں تو امیر ہو گیا تھا لیکن میرے اندر کنجوسی تو ابھی بھی موجود تھی۔ وہ دن یاد ہے جب میرے پاس 500 روپے ہوتے تھے اور میں 10 دن گزارا کرنا ہوتا تھا، یہ میری تنخواہ صرف 7-8 ہزار ہوتی تھی۔ مجھے یہ دن ایسے یاد نہیں تھے کہ میرے یہ دن بھی تھے، مجھے بس عادت پڑ چکی تھی کنجوسیاں کرنے کی۔ میں نے ایک نوکرانی کے لیے اپنے اسی نوکر کو کہا کہ تم کہیں سے پتہ کرو کوئی لڑکی ہو جو گھر میں کام کرے، گھر میں ہی رہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں۔ 2 دن بعد ہی وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ لڑکی کو میں نے دیکھا تو سر سے پاؤں تک بڑی پیاری لگ رہی تھی، لمبی سی پتلی سی، لیکن اس نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سارے گھر کا کام کرتی ہے، کھانا وغیرہ پکائے گی، گھر بھی صاف، کپڑے بھی دھویا کرے گی۔ میں نے کہا کہ یہ گھونگھٹ کا کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ ذرا اصل یہ نزدیک کے ایک گاؤں کی اور یہاں کی عورتیں اپنا گھونگھٹ نہیں ہٹاتی۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی اس کی شکل سے کیا لینا دینا۔ اس نے سارے گھر کو سنبھالی اور گھر کے کام کرنے لگی۔ وہ کھانا بھی بہت اچھا پکاتی تھی اور گھر کو بھی اچھے طریقے سے صاف کرتی تھی۔ میرے دوست نے صحیح کہا تھا، میں جب گھر میں واپس آتا تھا تو کھانا بنا ہوا ہوتا تھا، ہر طرح سے گھر بھی صاف ہوتا تھا، مجھے گھر سے اچھی فیلنگ آنا شروع ہو گئی تھی۔ دن اس طرح گزر رہے تھے، میں نے وہ سب کچھ کر لیا جو میں ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا۔ مہنگے کپڑے خریدے، اچھی سی گاڑی لی، ہوٹلوں میں گیا، کلبوں میں گیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھائے، یاری دوستی نبھائی، واپس اپنے گاؤں بھی آیا، سب کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ میں نے بہت غرور کیا،
بہت ہی زیادہ دکھاوا کیا، لوگوں پر پیسے وار وار کا پھینکتا رہا کہ وہ دیکھیں گے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ کیونکہ یہ دولت میری اپنی نہیں تھی، میری مرحومہ بیوی اور اس کے باپ کی تھی، اس لیے میں اس طرح سے پیش آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مال مفت اور دل بے رحم، میرا بھی یہی حال تھا۔ میں ہر طرح سے ہر وہ کام کر رہا تھا جو دولت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں نے مہنگی گھڑیاں بھی خریدی، بڑے بڑے ہوٹلوں کی سب سے مہنگی والی ڈش اور آرڈر کرتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیسی ہوتی ہیں۔ میں نے ہر طرح کے سامان سے اپنے گھر کو لیس کر لیا۔ کپڑے تو میرے پاس اتنے ہی آ گئے تھے کہ ساری زندگی بھی کپڑے نہ لیتا تو مزید ضرورت نہ آتی۔ نوکرانی کو بھی زیادہ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ وہ کہتی تھی آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ اس کا لہجہ ادھر کے علاقے کے لوگوں کی طرح ہی تھا، آواز ہی بڑی عجیب سی تھی، لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہوگا۔ جب میں نے اپنی مرضی کے سارے کام کر لیے، سب کچھ حاصل کر لیا، سب کچھ محسوس کر لیا تو اب میں سوچنے لگا مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ میں 1-2 سال شادی نہیں کروں گا، لیکن 4 مہینے بعد ہی مجھے خیال آ گیا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ میری عمر نکلتی جا رہی تھی، میرا حسن ڈل رہا تھا۔ مرد کا حسن بھی تو ڈلتا ہے، عورت کی طرح مرد کا حسن بھی کچھ وقت کا ہی مہمان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن شکل سے تو بوڑھا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میری بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں شادی کرنا چاہتا تھا، بچے پیدا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایک دن میری مرحومہ بیوی خواب میں آئی تو بڑی اداس تھی۔ میں جھٹکے سے جاگ گیا۔ میں کبھی کبھی سوچا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اسے جان سے نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن پھر مجھے اس کی حرکتیں یاد آ جاتی تھی جب وہ مجھ سے نوکروں کی طرح سلوک کرتی تھی، جبکہ وہ میرے نکاح میں تھی۔ کیا اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، شوہر کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں؟ اس کو یہ کسی نے نہیں سکھایا۔ تھا اور پھر مجھ میں کمی کیا تھی؟ آخر اس کا دل میری طرف مائل کیوں نہیں ہوا؟ پھر اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ چاہتی تو مجھے اچھی طرح سے کا بنا سکتی تھی، مجھے سب کچھ سکھا سکتی تھی۔ میں کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھا، میں نے میٹرک کیا ہوا تھا، بڑی پڑھایا، اور مجھے زمانے کی سمجھ بھی تھی، مشاہدہ بھی تھا میرے پاس، اور تجربہ بھی۔ ساری زندگی میں نے کام کیا تھا، شکل و صورت سے بھی پڑھا لکھا تھا۔ منہ میں مٹھو بن گیا ابھی۔ اگر کسی کو کہتی کہ اس نے PhD کی ہوئی ہے تو اگلا بندہ فوراً مان جاتا، اگلے بندے پاگل ہیں۔ میں کوئی پینڈو تو نہیں تھا جو اس نے مجھے اس طرح سے دھتکار دیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، مجھے اپنے کیے پر کبھی افسوس ہوتا، لیکن جب میں اس کے بارے میں سوچتا تو میں کہتا تھا بہت اچھا ہوا، میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ دل میری نکرانی پر ہی آیا ہوا تھا، کیونکہ وہ میرے گھر میں رہتی تھی۔ میں اسے آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا، اس کے ہاتھ وہ مجھے نظر آتے تھے جو بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ ایک بہت ہی حسین عورت تھی، مجھے یقین تھا کہ اس کی شکل بھی خوبصورت ہوگی۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اسے شادی کر لوں گا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے کہا کہ تو بھی پھر چھوٹا آدمی رہا نا، تو یہ تو کسی بڑے خاندان کی لڑکی سے مل سکتی ہے، وہ اپنے ساتھ اور دولت لے کے آئے گی، پر تو ایک نوکران سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ یار مجھے عورتوں والے نہیں چاہیے، دولت بہت ہے، دولت سے ہی دولت کمائی جاتی ہے، میں مزید دولت کما لوں گا، لیکن اب مجھے شادی کرنی ہے اور میرے لیے یہی لڑکی ٹھیک رہے گی۔ یار یہ بڑے گھر کی عورت کے ساتھ پہلے میرا پالا پڑا تھا، اس نے مجھے بڑا ذلیل کیا تھا، یہاں تک کہ مجھے اسے جان سے مارنا پڑ گیا۔ لیکن ایک غریب لڑکی امیر گھر میں آتی ہے تو بہت اچھے طریقے سے آتی ہے، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ نیا ہوتا ہے اور وہ تھوڑے میں بھی خوش ہو جاتی ہے۔ نوکرانی میری بیوی سے 10 گنا اچھی ہے۔ میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، بس مجھ سے شادی کی بات کرنے والا ہوں۔ جس مالی نے اس کو رکھوایا تھا اس نے کہا تھا کہ یتیم ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے زیادہ مسئلہ بھی ہونے والا نہیں تھا۔ بس وہ ہاں کر دیتی تو ہم دونوں نے نکاح کر سکتے تھے۔ میں نے کون سی کوئی دھوم دھام سے کرنی تھی، بس یہی، مجھے بھی صرف سادہ نکاح کی رسم کروا کر اسے اپنے گھر لے جانا تھا۔ ایک دن وہ کام کر رہی تھی، جو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے خاندان میں کون ہے، اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات یہی لگ رہا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک ماموں ہے جو شرابی اور جواری ہے، اس کا مطلب ہے کہ بس اس کی ہاں اور میرا کام ہو جانا۔ میں نے لمبی سانس لی اور سوچ لیا کہ بس بات کرتا ہوں۔ میں اس کے ذرا آگے گیا، میں نے اس سے کہا کہ میری بات غور سے سنو،
وہ بھی میری طرف متوجہ ہوئی. میں نے اسے کہا کہ دیکھو تمہیں تو پتہ ہے میں اکیلا رہتا ہوں, میری ایک بیوی تھی جو مر گئی ہے. اس نے کہا کہ کیا ہوا تھا آپ کی بیوی کو؟ تو میں نے کہا کہ وہ بیمار تھی اس لیے اس دنیا سے چلی گئی. میں اس سے بہت محبت کرتا تھا. میں نے آخری وقت میں اس کی بے حد خدمت کی, لیکن وہ بیچاری بچ نہ سکی. اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. اس کے نصیب میں اتنی زندگی لکھی تھی. وہ لڑکی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کو ان کی یاد تو بہت آتی ہوگی. میں نے کہا ہاں بہت یاد آتی ہے. اس نے کہا وہ آپ کے ساتھ کیسی تھی, آپ کا خیال رکھتی تھی؟ میں نے کہا ہاں اچھی سی تبھی تو یاد آتی ہے. پتہ نہیں وہ مجھ سے اس کے بارے میں اتنا سوال کیوں پوچھ رہی تھی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہی مارا. میں نے یہی کہا کہ مجھے اس کا بہت زیادہ یاد آتی ہے. میں نے اپنی بات آگے بڑھائی اور کہا کہ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے کہا کہ پر میں تو آپ کے گھر میں کام کرنے والی نوکر ہوں. اس نے کہا کہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو. اس نے کہا کہ پر آپ تو کبھی میرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا کہ تم اچھی انسان لگتی ہو, اتنا اچھا کھانا بناتی ہو, اچھے طریقے سے گھر سنبھالتی ہو, تم ضرور خوبصورت ہوگی. میں نے کہا ہر مہینے نے تنخواہ دینی پوندی, بیوی بن ویسی تنخواہ والا کام چڑھ ویسی, اور اگر نہیں بھی ہوگی تو میری قسمت. اس نے کہا آپ کی تو پہلی شادی ہو چکی تھی, لیکن میں تو کنواری ہوں. اس نے میں نے اسے کہا کہ میں بھی کنوارا ہی تھا, شادی تو ہوئی تھی لیکن وہ مجھ سے دور دور رہتی تھی. خبر یار یہ لمبی کہانی ہے, تم بتاؤ اس سے شادی کرو گی یا نہیں؟ ابھی میں تم سے یہ سوال کیا تھا کہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا, میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی, کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کشمالہ ہی تھی. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کوئی بہت دیکھ لیا ہو. میں نے کہا بچاؤ بچاؤ, پھنس گیا, کیونکہ میں تو اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہوا تھا. میں بری طرح سے اچھل کر پیچھے کی طرف گر پڑا اور میری ٹانگ کامنا شروع ہو گئی. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا. اس نے کہا کہ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو فون پہ باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا کہ تم میری موت کا پلان بنا رہے ہو, اور میں تمہارے لیے مر جانا چاہتی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ تم کرتے کیا ہو, ورنہ تمہیں اتنا بڑا جھٹکا کیسے ملتا. میرے پاپا نے بہت سے لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا, اور جو گھر تم نے بیچا ہے وہ بھی ہم نے گروی رکھا ہوا تھا. تم نے اس گھر کو بیچ کے ہمارے لیے آسانی کر دی. میرے مر جانے سے وہ قرض بھی معاف ہو گئے, اس لیے میرے مر جانے میں کوئی فائدہ تھا تو میں تمہیں یاد تھا ڈاکٹر نے کہا تھا لاش کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کے لیے ہم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس لیے ہم اسے تابوت میں ڈال رہے ہیں. میں تابوت میں نہیں تھی, میں تو ڈاکٹر کو پیسے دے کر اسے انہیں ساتھ ملا لیے تھے. ڈاکٹر بھی آرام کو اور ہے پورا. تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا ایک نوکرانی سے, کیونکہ تم خود بھی کبھی ایک نوکر تھے اور تمہاری قسمت بدل گئی تھی. تم گھٹیا انسان تھے اور ہمیشہ گھٹیا ہی رہو گے. میری بیوی کھل کر سامنے آ گئی. میں حیران ہو گیا کہ وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہی تھی لیکن خاموش تھی. اس نے مجھ پر کیس کر دیا اور وہی سب کچھ جو کیا جو وہ کر سکتی تھی. اس نے مجھ پہ ہرجانے کا بھی کیس کر دیا اور خلا کا بھی. میری زندگی آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئی. شاید مجھے میرے دھوکے اور بری نیت کی سزا ملی. کہانی ختم ہو گئی, پیسے بھی مک گئے, گھر بھی چلا گیا, گاڑی بھی چلی گئی, جنانی بھی چلی گئی, شادی بھی نہیں ہوئی. دوست حقیقی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ محنت کریں, کوشش کریں, آپ کا حلال کا کمائیں, اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے گا. خوش رہیں, آباد رہیں. آپ کے ٹائم کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. میرے ٹوٹ کے بھی